learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 141۔ تلک امتن، وہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، یعنی انبیاء اور یہود و نصارہ کے آباء و اجداد جو تھے وہ گزر چکے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی ہر شخص کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا، کسی دوسرے کے گناہوں کی پوچھ اس سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ سورہ النجم آیت 38-39۔ دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا، محض انبیاء اور رسولوں کی طرف نسبت قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے پچھلے لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناؤ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں۔ ولا، اور نہ تسألون، تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں، کانو جو تھے تم، یعملون عمل کرتے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے بزرگ جو کچھ کرتے رہے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے آپ اپنے اعمال کی فکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مسلم 6853۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آئے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے، کیونکہ اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ بڑوں کے ساتھ نسبت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمارے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، یا ارحم الراحمین ایسی زندگی نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ سیقولو، جلد ہی کہیں گے، السفہاء، بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ خبر دے دی کہ جلد ہی لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اعتراض کریں گے۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے اعتراضات کی خبر دے دی گئی تاکہ مومنوں کے دلوں پر اس کا اثر کم ہو اور وہ قبل از وقت ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ماں کس نے، واللہ پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کہی کہ عقل مند شخص کو بے وقوف کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بے وقوف اور جاہل ہو۔ عقل مند اور ہدایت یافتہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو۔ بیت المقدس جو ہے وہ پہلے انبیاء کا قبلہ رہا تھا، اور مدینہ میں یہودی اور عیسائی اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، تو قبلہ کی تبدیلی کا ایک مقصد تو مہاجر مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق قبلہ بھی چھوڑ دیا ہے یا نہیں، اور دوسرے بنی اسرائیل کو امامت سے ہٹا کر امت مسلمہ کو ان کی جگہ دینی تھی۔ قبلے کی تبدیلی کے حکم پر یہود کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ بیت المقدس ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، پھر اس کی مخالفت کیوں کی؟ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ پر یہود نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے قبلے کو حسد سے ترک کر دیا ہے۔ یہ نبی خود اپنے مشن کے بارے میں حیران اور پریشان ہے، کبھی ایک طرف رخ کرتا ہے تو کبھی دوسری طرف۔ اگر بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھیں وہ بیکار ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا، یہود نے ہفتے کے دن کو مقرر کر لیا اور انصار نے اتوار کا دن، اور در حقیقت عند اللہ وہ جمعے کا دن تھا جو مسلمانوں کے انتخاب میں آیا۔ دوسرے وہ قبلہ جو تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس کی کسی اور امت کو توفیق نہیں دی گئی۔ تیسرے امام کے پیچھے آمین کہنا۔ یہ تینوں خوبیاں صرف مسلمانوں کو میسر ہوئیں اور اہل کتاب ان سے محروم ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔
کل کہہ دو للہ اللہ ہی کے لیے ہیں المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یعنی مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی سمت اس کی ملکیت سے باہر نہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے، اس قبلے کی طرف بھی اس نے رہنمائی کی ہے۔ مشرق اور مغرب کی ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل بات سمت کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو کہ ہر سمت میں کی جا سکتی ہے اگر اس کی طرف رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ اصل نیکی تو فرما برداری میں ہے۔ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، اس لیے اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 16۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں امتاً وسطاً درمیانی امت۔ وسط کے معنی درمیان کے ہیں لیکن وسط افضل اور بہتر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ امت وسط سے مراد سب سے افضل امت ہے، یعنی اعتدال والی امت، اور یہ ایسی امت ہے جس کے تمام معاملات میں اعتدال ہے۔ مثلاً انبیاء کے ساتھ عقیدت میں وہ حدوں کو کراس نہیں کرتے، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں، غلب سے کام لیتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ توہین کرتے ہیں انبیاء کی۔ شریعت کے اعتبار سے بھی امت مسلمہ جو ہے وہ معتدل ہے، نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے، نہ عیسائیوں کی طرح نرمی اور لاپرواہی ہے۔ اسی طرح طہارت کے اعتبار سے بھی معتدل امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے کہ پانی ان کو نجاست سے پاک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح نرمی ہے کہ کسی چیز کو وہ ناپاک ہی نہیں مانتے، نہ ان کے ہاں کوئی چیز حرام ہے، انہوں نے ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط یعنی بہترین امت بنایا، ان کو بہترین قبلہ عطا کیا، ان کو صاف اور طیب مشروبات حلال کھانے عطا کیے، اور ان کے لیے تمام خبیث چیزیں جو ہیں وہ حرام ٹھہرائی گئیں۔ اس امت کا دین مکمل ہے اور ان کے اعمال سب سے افضل، ان کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم، عدل اور احسان سے نوازا اور سب سے افضل قرار دیا ہے، الحمدللہ۔ لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو جائے الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط اس لیے بنایا تاکہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی وجہ سے لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول ان پر گواہ ہوں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و صادیک یا رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ بخاری 4487۔ تم لوگوں پر گواہ ہو سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ان کے ماننے والے اب ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن یہ گواہی دینی ہوگی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پہنچا وہ پہنچانے میں، اور جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا وہ کر کے دکھانے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ رسول تم پر گواہ ہوں، اس گواہی سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب انسانوں کا اکٹھا حساب لیا جائے گا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ انہوں نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری طرح پہنچا دی تھی۔ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ اس قبلے کو، اللہ تی وہ جو کنتا تھے آپ علیہ جس پر، الا مگر لنعلم ہم جان لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی، ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عقیبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔
وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا. اس قبلے سے مراد یہاں پہ بیت المقدس ہے. الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، یعنی ہم حکم ماننے والے اور منہ موڑنے والے کے درمیان فرق کر سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے ان کا حال جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، پھر اسے بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ پیروی کرنے والوں، فرما برداروں اور دین سے پھرنے والوں کے بارے میں معلوم ہو جائے. من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقیبیہ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. یعنی کون لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ماننے کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے ہیں. ینقلب علی عقیبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے سے مراد جاہلیت کی طرف واپس پلٹ جانا ہے. یعنی کون لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے نسل، رنگ، وطن اور اپنے باپ دادا کے طریقوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا. سورہ عنکبوت آیت 2-3. وَإِن، اور بلا شبہ، کانت تھی یہ، لَکَبِیرَةً، بہت بھاری، الا مگر، علی الذین، ان پر جنہیں ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ نے. ان کانت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس سے منہ پھیرنا عام لوگوں کے لیے لکبیرتن، بہت بڑی بات ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا بڑا بھاری تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ماننے کو آخرت کی کامیابی سمجھا. الا علی الذین ہدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنا رخ شمال سے جنوب کی جانب پھیر دیا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان لیا اور شکر بھی ادا کیا. وما، اور نہیں، کانا ہے اللہ، لیضیع، کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم، ایمان تمہارا. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں وہ ضائع نہیں ہوں گی. ان لوگوں کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی جو تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناسی، لوگوں پر، لرؤوف، بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا امتحان لیا، ان کے درجات بلند کیے. وہ اپنے بندوں کے لیے رؤوف ہے کیونکہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اس لیے وہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے اور ان پر بے حد شفقت کرنے والا ہے. قد، تحقیق، نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پھیرنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترداہا، آپ راضی ہو جائیں گے جس سے. یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. یعنی قبلے کی تبدیلی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ ہے کعبہ. مسلمان مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جن باتوں کے بارے میں وحی نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انبیاء کی پیروی کیا کرتے تھے ان باتوں کے بارے میں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. آپ کی یہ خواہش تھی کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں واضح ہو جائے، اسی لیے آپ کو قبلے کی تبدیلی کے حکم کا انتظار تھا. تو پھر ہجرت کے تقریباً 2 سال بعد یہ حکم آ گیا. فولی، پس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطرہ، طرف، المسجد الحرامی، مسجد حرام کی، وحیثو ما، اور جہاں کہیں، کنتم، ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، طرف اس کے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو. سے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مشرق میں ہو یا مغرب میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. وَإِنَّا، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ،
اوتو دی گئی الکتابہ کتاب لا یعلمون وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اہل کتاب اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے گا۔ یہودی اپنے حسد، کفر اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، اور وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو وارن کیا کہ وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس میں اعتراض کرنے والوں کے لیے وارننگ اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔